میں ایک مرکز سنی دعوت اسلامی کا ایک چھوٹا سا طالب علم ہوں۔ بادائے توحید کے متوالوں، شمعین نبوت کے پروانوں، غوث اعظم کے دیوانوں، اولیاء امت کے جانثاروں، بھیک دینے والے داتا جو سبل السلام کا مرشد اعظم ہے، مظلوموں کا چارہ گر ہیں، شکستہ دلوں کا کارساز ہے، روحانی قرب و اضطراب کا مسیحا ہے، دن جس کے در دولت کا رومی غلام ہے، رات جس کے آستانے عرش نشا کی حوشی کنیز ہے، زمین جس کے قدم میمن لزوم سے شرفیاب ہے، آسمان جس کے تصدق سے شرفراز ہے، عرش مجید جس کی منزل ہے، کہکشاں جس کا غبار راہ ہے، وہ آقا ٹوٹی ہوئی ہڈی کو لعابِ دہن سے جوڑ دیں، وہ آقا کانٹے ہوئے سانپ کو لعابِ دہن سے شفا بخش دیں، سارے نبیوں کی امام، امام الانبیاء، محبوب کبریا، فقر موجودات، احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جھوم جھوم کر عقیدت اور محبت کے ساتھ درود پاک کا نذرانہ پیش کریں اور پڑھیں بلند آواز سے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے آقا حضور رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس بندے نے جمعہ کے دن مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھا، میں اسے قیامت کے دن مصافحہ کروں گا۔ پڑھیے صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور مجھے سب اچھی یہ خوشی ہے کہ مجھے ایک اچھے استاد ملے جنہیں قاری شہادت صاحب کی قبلہ کہا جاتا ہے، اور جب اس مدرسے کے بچے قرآن کریم پڑھتے ہیں تو رونق ہوتی ہے، پھول کھلتے ہیں، اور یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں بلکہ بڑے بڑے علماء نے کیا ہے۔ اور یہ بچہ گونڈہ برائت کی سرزمین پر آل انڈیا مقابلہ قرات میں شرکت کی اور 4th پوزیشن حاصل کی، سبحان اللہ، 4th پوزیشن حاصل کی، اور اس بچے نے کوئی ہمارے مدرسے کا نام روشن نہیں کیا، کوئی ہمارے رکن الدین سرائے کا نام روشن نہیں کیا، بلکہ پورے سنبھل کا نام روشن کیا ہے، اور پورے سنبھل کا نہیں بلکہ پوری یو پی کا نام روشن کیا ہے۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالی قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ پاکی ہے اسے جو اپنے بندے کو راتوں رات لے گیا مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، جس کے گردا گرد ہم نے برکت رکھی تاکہ ہم اپنی عظیم نشانیاں دکھائیں۔ بے شک اللہ سنتا دیکھتا ہے۔ میرے آقا اس دنیا میں شان رسالت کے ساتھ تشریف لائے اور رب تبارک و تعالی کی بارگاہ میں شان عبدیت کے ساتھ حاضر ہوئے، لہذا رسول کی ذات میں رحمت ہی رحمت ہے، رسول کی بات میں حکمت ہی حکمت ہے، اور رسول کی رات میں رفعت ہی رفعت ہے، اور رسول کی ہاتھ میں برکت ہی برکت ہے، اور رسول کے گفتار میں حرمت ہی حرمت ہے، اور رسول کے اذکار میں عزت ہی عزت ہے، اور رسول کی توہین میں ذلت ہی ذلت ہے، اور حکم رسول پر عمل کرنے میں نصرت ہی نصرت ہے، اور حکم رسول پر عمل نہ کرنے میں ظلمت ہی ظلمت ہے۔ اور اللہ کا بہت بڑا فضل ہے کہ ہم نصرت والے ہیں، عزت والے ہیں، ذلت والے نہیں ہیں، اور اپنے نبی کو اپنی طرح بصر کہنے والے نہیں ہیں، اور اس طرح کہنے والے ہیں کہ سربر کہوں مالک کا مولا کہوں تجھے، باغِ خلیل کا گلِ زیبا کہوں تجھے، اللہ رے جس میں منبر کی تابشیں بے جانے جاں جانے تجلا کہوں تجھے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ اور اپنے نبی کو اس طرح کہنے والے بھی نہیں ہیں کہ نبی سے مانگنا شرک ہے، حرام ہے، بدعت ہے، بلکہ اس طرح کہنے والے
ہے سچا ہمارا نبی، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ اور اس طرح کہنے والے بھی نہیں ہیں کہ نبی پیچھے کے دیوار کا علم نہیں رکھتے، نبی دور کا نہیں سن سکتے، بلکہ اس طرح کہنے والے ہیں دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان، دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان، کانے لالے کرامت پہ لاکھوں سلام۔ سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ۔ جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں یہ رجب کا مہینہ چل رہا ہے، اس مہینے میں میرے آقا کو معراج ہوئی۔ میں اس کے اوپر ہی کچھ آپ کے سامنے گفتگو کروں گا تھوڑی دیر۔ اس سے پہلے ایک بار اور درود پاک پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم۔ رجب المرجب کا مقدس مہینہ تھا، 27ویں شب تھی۔ میرے آقا حضور رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کعبۃ اللہ کی جانب اپنی سگی پھوپھی ام ہانی بنت ابو طالب کے حجر ناز میں بستر نبوت پر آرام فرما رہے تھے۔ آنکھیں سو رہی تھیں، دل بیدار تھا۔ حضرت جبرائیل امی 50,000 نوری فرشتوں کا جھرمٹ لے کر براق برق رفتار کے ساتھ خدمت اقدس میں حاضر ہوتے ہیں۔ جبرائیل امی کھڑے حیران ہیں، میں کیسے جگاؤں؟ اگر بول کے جگاتا ہوں تو بے ادبی ہوتی ہے اور خالق کائنات کا حکم ہے، اے جبرائیل میری نبی کی، میرے محبوب کی شان میں کوئی گستاخی نہ ہو، میرے نبی کی شان میں کوئی بے ادبی نہ ہو۔ اگر کھڑا رہتا ہوں تو مقصد فوت ہوتا ہے۔ پھر رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے طریقہ بتایا جاتا ہے، اے جبرائیل اپنی نورانی پتلی میرے محبوب کے نازنین تلوا سے مس کرو، ٹھنڈک محسوس ہوگی تو میرا محبوب بیدار ہو جائے گا۔ مس کر دی جاتی ہے، رسول اعظم بیدار ہو جاتے ہیں، پھر معراج کا دعوت نامہ پیش کیا جاتا ہے۔ پھر جبرائیل امی سیاہی لامکاں اور مسجد اقصیٰ ہوتے ہوئے آسمان کی طرف روانہ ہوتے ہیں۔ بے شک سبحان اللہ۔ آپ کیا سمجھے کہ میرا رسول ہر رات قیام اللیل کیا کرتا تھا، آج قصداً سلا دیا گیا ہے؟ نہیں، وجہ یہ تھی کہ نور اور نوری کا فرق واضح کرنا تھا۔ اگر جبرائیل چاہتے تو اپنی کافوری پتلی مل سکتے تھے اور جبین رسالت کا بوسہ دے کر بیدار کر سکتے تھے، مقصد پورا ہو جاتا، مگر نہیں، تلوے کو ملوایا جا رہا ہے اور نورانی آنکھوں سے مس کرایا جا رہا ہے۔ اس بات سے یہ صراحت ہے کہ جہاں سے ملائکہ کی ملائکیت ختم ہوتی ہے وہاں سے نبی کی نبوت شروع ہوتی ہے۔ ہزاروں جبریل الجھے ہوئے ہیں گرد منزل میں، کہ ہزاروں جبریل الجھے ہوئے ہیں گرد منزل میں، نہ جانے کس قدر اونچا ہے کاشانہ محمد کا، نہ جانے کس قدر اونچا ہے کاشانہ محمد کا۔ میرے آقا رب کی بارگاہ میں ہے، طالب مطلوب سے مل رہا ہے اور طالب مطلوب کو دیکھ رہا ہے۔ ایک پرکیف آواز آتی ہے، ادنو منی یا خیر البریہ، ادنو منی یا احمد مختار، اے فصل الخلائق نزدیک آئیے، اے احمد مختار نزدیک آئیے۔ میرے آقا کا مقدس قدم بڑھتا ہی گیا، میرے آقا کو معلوم نہیں کہاں پہنچ گئے۔ میرے آقا اپنی آنکھوں سے رب کا دیدار کر رہے ہیں، پھر خدا نے کیا دیا، مصطفیٰ نے کیا لیا، خدا جانے اور مصطفیٰ جانے، ہم تو بس یہ جانتے ہیں ان کی معراج تو یہ ہے کہ وہ خدا تک پہنچے، ان کی معراج تو یہ ہے کہ وہ خدا تک پہنچے، اور میری معراج یہ ہے میں ان کے قدموں تک پہنچا۔ سبحان اللہ۔ میری معراج یہ ہے کہ میں ان کے قدموں تک پہنچا۔ واہ وہی واہ سبحان اللہ۔ اللہ پوچھتا ہے، اے محبوب کیا تحفہ لائے ہو؟ میرے آقا فرماتے ہیں، التحیات للہ والصلوات والطیبات۔ یہ زبانی عبادت، بدنی عبادت، مالی عبادت سب کچھ اللہ کے لیے ہے، یہ نذرانہ قبول کر لیا جاتا ہے۔ پھر اللہ فرماتا ہے، السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اے نبی تجھ پر سلامتی کا پیغام ہے، اللہ کی رحمت سب کی رحمت پر
آپ میرے محبوب کا رحم و کرم تو دیکھیے. میرے اللہ تبا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے گناہگار امتیوں کو یا اللہ کے سامنے یاد فرمایا. اور صحابہ اکرام فرماتے ہیں جب ہم نے حضور سے میدان محشر کی کیفیت پوچھی تو حضور نے فرمایا کہ میرے ایک چاندے پر چادر ڈلی ہوئی ہوگی اور میں ایک ہاتھ سے چادر سنبھال رہا ہوں گا اور اپنے ایک ہاتھ سے میں اپنے امتیوں کو پکڑ پکڑ کر جنت میں لے جا رہا ہوں گا. اور صحابہ اکرام فرماتے ہیں جب حضور کو قبر میں لٹایا جا رہا تھا تو حضور کے لب ہل رہے تھے. حضور کے لب ہل رہے تھے اور صحابہ اکرام فرماتے ہیں جب ہم نے کان لگا کر سنا تو ان میں یہ آواز آ رہی تھی یا رب حبلی امتی یا رب حبلی امتی. اے اللہ میری امت کو بخش دے, اے اللہ میری امت کو بخش دے. حضور نے اپنے رب کے سامنے یاد فرمایا ہم لوگوں کو اور اس طرح عرض کیا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. سلامتی کا پیغام ہم پر بھی اور اللہ کے نیک بندوں پر بھی ہو. اور طالب اور مطلوب کا یہ گفتگو کا انداز دیکھ کر سارے فرشتے ایک آواز بول اٹھتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدًا عبدہ و رسولہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو معلوم ہوا کہ نماز میں پڑھے جانے والی واجب تحیات کبریا اور مصطفیٰ کی مخصوص گفتگو ہے, فرشتوں کا خلوص ہے اور امت کو یاد فرمانا یہ بتا رہا ہے, امت کو یاد فرمانا یہ بتا رہا ہے کہ امتیوں تم مجھے نماز میں یاد رکھنا. میری معراج دیدار الہی ہے اور تمہاری معراج نماز ہے. میں نے اپنی معراج میں امتیوں کو یاد فرمایا اور اے امتیوں تم اپنی معراج میں مجھ پر سلام بھیجو. بے شک بے شک. اور آپ دھیان دیجئے یا نبی کس نے کہا تھا؟ رب نے کہا تھا, رب نے کہا تھا. تو پتا چلا کہ یا نبی کہنا خدا کی سنت ہے, یا نبی کہنا خدا کی سنت ہے اور یا رسول کہنا یہ بھی خدا کی سنت ہے. اور سنت پر عمل کرنے والا اہل سنت ہے اور سنت سے انحراف ذلت ہے اور ذلت پر عمل کرنے والا اہل ذلت ہے. ذلت پر عمل کرنے والا اہل ذلت ہے. بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ. معراج کس کو ہوئی, کہاں ہوئی, کس حال میں ہوئی, کس وقت ہوئی؟ ان سوالات کے جوابات لفظ معراج میں ہی موجود ہیں, لفظ معراج میں ہی موجود ہیں. پہلا حرف کیا ہے معراج کا؟ میم. میم بتا رہا ہے کہ محمد الرسول اللہ کو ہوئی. اور دوسرا لفظ کیا ہے؟ عین. اور عین بتا رہا ہے کہ عرش اعظم پر ہوئی. اور رب وضاحت کرتا ہے کہ رب کے پاس ہوئی. اور بولے سوتے اور دن میں نہیں رات میں ہوئی. اور الف وضاحت کرتا ہے کہ اللہ کے پاس ہوئی. اور جیم وضاحت کرتی ہے سوتے ہوئے نہیں جاگتے ہوئے ہوئی. سبحان اللہ سبحان. اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اور یہ جو زمین ہے, آسمان ہے, یہ ساری کائنات میرے نبی کے صدقے میں ہی ہے. اور اسی لیے تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں زمین و زمان تمہارے لیے, مکین و مکان تمہارے لیے, چنین و چنا تمہارے لیے, بنے دو جہاں تمہارے لیے, رہنے میں زباں تمہارے لیے, بدن میں ہے جہاں تمہارے لیے, ہم آئے جہاں تمہارے لیے, اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے. فرشتے قدم رسول حشم تمام امم غلام کرم وجود و عدم حدیث و قدم جہاں میں آیا تمہارے لیے. اصالت کل امامت کل حکومت کل ولایت کل خدا کہ یہاں تمہارے لیے. رسالت اشارے سے چاند کو چیر دیا, چھپے ہوئے خور کو پھیر لیا, گئے ہوئے دن کو اثر کیا. یہ تاب و تبا تمہارے لیے. صبا وہ چلے باغے پھلے وہ پھول کھلے کے دن ہو بھلے, لبا کے تلے ثنا میں کھلے, رضا کی زبان تمہارے لیے. اور اعلیٰ حضرت یہی فرماتے ہیں نا لم یأتی نذیرک فی نظر مثل تو نہ شد پیدا جانا. جگ راج کو تاج تورے سر سوہے تجھ کو شہ دوسرا جانا. البحر
البحر علا والموج تگا من بے کس و طوفان ہو شربا من جد ہار میں ہوں بگڑی ہے ہوا موری نیا پار لگا جانا انفی اتسوں و سخا کا اتم اے گیسوے پاک ہے ابر کرم برسن ہارے رم جم دو بوند ادھر بھی گرا جانا۔ اور میں اس بات پر اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں کہ اے سنیوں، اس دنیا میں آنے کا مقصد ہمارا صرف ایک ہی ہے، زندگی یہ نہیں کسی کی کسی کے لیے، زندگی یہ نہیں کسی کی کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کی نبی کے لیے، اور یہ نہ سمجھ مرتے ہیں زندگی کے لیے، جینا مرنا ہے سب کچھ نبی کے لیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے میرے بیان میں کزن